اسلام کی پہلی دعوت ہوئی ہے جس کو دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں، اور ایک اسلام کی سب سے آخری دعوت ہوئی ہے جس کو آیت تبلیغ کے ذریعے غدیر کہتے ہیں۔ تو کم از کم اسلام کی پہلی دعوت کو دیکھ لے، اسلام کی آخری دعوت کو دیکھ لے۔ اگر ان کے درمیان اور ان دو دعوتوں میں اگر کوئی تجھے نظر آتا ہے تو وہ پنجن پاک نظر آئے گا، اور کائنات کا کوئی بندہ تجھے نظر نہیں آئے گا۔ دعوت ذوالعشیرہ جب ہوئی، ارشاد ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور بڑی عجیب مماثلت ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ 40 افراد کو بلایا گیا، اور پہلی دعوت اسلام کے لیے جس گھر کا اہتمام تھا وہ گھر تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا۔ پہلا دعوت اسلام کی ہو رہی ہے، آغاز دعوت اسلام ہو رہا ہے، انذر عشیرتک الاقربین قرآن کہہ رہا ہے، اور وہ دعوت ہو رہی ہے حضرت ابو طالب کے گھر۔ جب دعوت کا اہتمام ہوا تو اس وقت سرور کائنات نے دو جملے کہے، دو جملے فقط کہے، من یعاذرنی وہو وصیلی وخلیفتی من بعدی، تم میں سے جو بھی میری مدد کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ صرف ایک ہی بات تھی اور دوسری کوئی بات نہیں تھی، میں یعاذرنی، جو بھی میری مدد کرے گا۔ 40 افراد میں سے حضرت کی گفتگو ہو رہی تھی، کہا تم میں جو بھی میری مدد کرے گا، میں یعاذرنی، جو بھی میری مدد کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ کون ہے سرور کائنات؟ جو صادق اور امین ہے، جن سے بڑھ کر سچا بھی کوئی نہیں ہے، جن سے بڑھ کر امین بھی کوئی نہیں ہے۔ روایات کہتی ہے 3 دفعہ علی کھڑے ہوئے، 3 دفعہ، بالکل مماثلت ہے غدیر کے ساتھ اس واقعہ کی جو دعوت ذوالعشیرہ ہے۔ 3 دفعہ علی کھڑے ہوئے، تینوں دفعہ سرور کائنات نے بٹھا دیا، تینوں دفعہ بٹھا دیا۔ جب تیسری دفعہ کے بعد ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ بلند کر کے فرمایا جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں سن لے، علی میرا وصی ہے، علی میرا قائم مقام ہے، علی میرا خلیفہ ہے، علی میرا ولی ہے۔ وہ اعلان کر دیا رسول نے۔ اب یہاں ایک لحظے کے لیے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بھئی ہم پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ علی ولی اللہ پر یہ سوال کیا جاتا ہے، معمولاً کیا جاتا ہے کہ یہ کلمہ بڑھا دیتے ہیں، کلمے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کا اضافہ کرتا ہے۔ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ دعوت ذوالعشیرہ ہے، اگر سرور کائنات کی گفتگو کو غور سے سنو تو تمہیں پتہ چلے گا سرور کائنات خود علی ولی اللہ پڑھوا رہے ہیں۔ پہلی دعوت میں سرور کائنات پڑھا رہے ہیں۔ کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ جملے تمام جتنی بھی سیاہ ستہ ہے سب میں یہ روایت موجود ہے، میں یعاذرنی، جو بھی میری مدد کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا قائم مقام ہوگا۔ یہ سرور کائنات کہہ رہے تھے۔ جب بھی مدد کی ضرورت ہوئی علی مددگار، دعوت ذوالعشیرہ میں مدد کی ضرورت علی مددگار، مکے کی گلیوں میں مدد کی ضرورت علی مددگار۔ رسول کا وعدہ کیا ہے؟ جو میری مدد کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا قائم مقام ہوگا، وہی میرا ولی ہوگا۔ جنگ بدر ہوئی مدد کی ضرورت ہوئی علی مددگار، احد ہوئی مدد کی ضرورت ہوئی علی مددگار، خندق ہوئی مدد کی ضرورت ہوئی علی مددگار، خیبر ہوئی مدد کی ضرورت ہوئی علی مددگار، رسول کا وصال ہوا مدد کی ضرورت ہوئی علی مددگار، کفن پہنانے کے لیے مدد کی ضرورت ہے علی مددگار، دفن کرنے کے لیے مدد کی ضرورت
کرتے ہیں سرور کائنات کل بھی سچے تھے اپنے وعدے میں، آج بھی سچے ہیں، تو ہم علی ولی اللہ پڑھ کر رسول نے مدد بھی کی۔ بڑا عجیب مرحلہ ہوا جب دعوت ذوالعشیرہ میں کہا سرور کائنات نے یہ علی میرے وسیع ہے، میرے وزیر ہے، میرے خلیفہ ہے اور تم پر سب پر لازم ہے کہ علی کی اطاعت کرو، تو اس وقت طعنہ دیا ابو جہل نے، ابو لہب نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو، اے ابو طالب تو اب اپنے بیٹے کی اطاعت کر، اپنے بیٹے کی اطاعت کر۔ تو جناب ابو طالب نے کہا تمہیں کیا معلوم، میں دیکھ رہا ہوں یہ میرا محمد اور علی اس طریقے سے زندگی گزاریں گے کہ پورا عرب جس طرح اونٹ کے پیچھے اونٹ کا بچہ جاتا ہے، پورا عرب ان کے پیچھے ہوئے چلتا ہوا نظر آئے گا، ان کے پیچھے چلتا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا سب سے پہلے علی نے یہ کام بھی کیا، جب وہاں پہنچے تو امیر المومنین جب یہ اعلان کیا تو امیر المومنین کھڑے ہوئے اور انہوں نے گفتگو شروع کی۔ جب گفتگو شروع کی تو امیر المومنین نے دو جملے کہے، پوری تاریخ عرب میں وہ دو جملے لکھے ہیں، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں علی آپ کی مدد کروں گا۔ پھر دو جملے کہے کہ میں کیا کروں گا، اعظم بطونہم وارفع اعینہم، یا رسول اللہ جس نے میری آنکھ اٹھا کے تیری طرف دیکھنے کی کوشش کی میں علی اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا، وَأَعْلَمَ بَطُونُهُمْ اور ان کے پیٹ چاک کر کے رکھ دوں گا، پیٹ چاک کر کے رکھ دوں گا۔ آپ نے دیکھا اتنی جنگیں ہوئی، حدیث غدیر یا واقع غدیر کے طور پر یاد رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ زحمت کیجئے گا، میں پہلے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں چونکہ اس وقت افراد کم تھے، جب بھی کوشش کریں مجلس میں بیٹھیں، کسی اچھے کام میں بیٹھیں، اپنے مرحومین کو اور آج کے پروگرام میں اپنے بانیان مجلس کے مرحومین کو ضرور یاد رکھیں، ان کو ضرور یاد رکھیں، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ جب کسی اچھے کام میں آپ یاد رکھتے ہیں اپنے مرحومین کو تو خداوند متعال انہیں کئی درجے ثواب عطا کرتا ہے، کئی درجے ثواب عطا کرتا ہے۔ میں صرف ایک حدیث نقل کرتا ہوں تاکہ وہ ذہن میں رہ جائے اور اپنے مرحومین کو صرف اتنا ہی ہدیہ کر دیں، صرف اتنا، یہی ایک حدیث جو میں عرض کر رہا ہوں، اتنا ہی ہدیہ کر رہے کہ آپ اپنی مجلس میں تھوڑی دیر پہلے آپ کتنے نعرے لگا رہے تھے، علی علی کر رہے تھے، اس وقت تو آپ کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن ابھی ذہن میں اتنا بٹھا لیں کہ ہم جو لفظ علی منہ سے نکالتے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کے نام اعمال میں لکھ دے، صرف لفظ علی اس کا ثواب کتنا ہے۔ صرف ایک حدیث علامہ مجلسی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من قالا مرتن واحدتن یا علی، جس کے منہ سے صرف ایک دفعہ لفظ یا علی نکل جائے، جو اپنے منہ سے صرف ایک دفعہ لفظ یا علی کہے، ثوابہ کا ثواب 16 الف قراءۃ القرآن، اس کا ثواب 16,000 مرتبہ تلاوت کیے گئے قرآن کے برابر ہے۔ 16 الف قراءۃ القرآن 16,000 مرتبہ پڑھے گئے قرآن کے برابر ہے، ایک دفعہ یا علی کہنا۔ اچھا وہ 16,000 مرتبہ کس کے پڑھے ہوئے؟ وہ عالم دین کے پڑھے ہوئے؟ فرمایا نہیں، وہ 16,000 مرتبہ کون تلاوت کرے جن کی تلاوت کا ثواب ایک دفعہ یا علی کہنے کے برابر ہے؟ وہ مجتہدین تلاوت کرے، ان کی تلاوت کیے ہوئے؟ فرمایا نہیں، 16 الف قراءۃ القرآن الذی یختمہ، اس 16,000 مرتبہ پڑھے گئے قرآن کے برابر ثواب ہوگا ایک دفعہ یا علی کہنے کا، جس کو میں جعفر صادق نے خود تلاوت کی ہے۔ تو اپنے مرحومین کو آپ نہیں بھولیے۔ تو یہ تو تھا تاریخ کا پہلا واقعہ جس کو دعوت ذوالعشیرہ